بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بہرحال اس دور میں واپس جائیں تو خود ازما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قرآن کی گواہی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اس شادمان فتح کا دیر تک اثر قائم نہ رکھ پائیں۔ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ علیہ السلام کی باقی تمام بیویوں سے عمومی حسد اور جلن کو ایک حد میں رکھتی آئی تھیں۔ اس کی عمومی وجوہات تھی جو سمجھ بھی آتی ہے، یعنی ان کا تقاضا، یعنی ان کا تقابل نہیں تھا۔ جیسے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری خوبصورتی کے بجائے ذہانت کی وجہ سے جانی جاتی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے قرآن کی طباعت میں خاصا کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اسی طرح ام سلمہ اور حضرت سودا دونوں ہی ادھیڑ عمر گھریلو عورتیں تھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جو مکہ سے مدینہ تنہا اپنے نومولود زخمی بیٹے کے ہمراہ سفر کر چکی تھیں اور ان کے شوہر احد کی لڑائی میں شہید کر دیے گئے تھے، لیکن اب آپ علیہ السلام نے 5ویں بار شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ شادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طے ہوئی تھی۔ جویریہ کو مستلق قبیلے کے ساتھ لڑائی میں قیدی بنایا گیا تھا۔ واللہ مجھے اس سے شدید نفرت تھی تا آکے میں نے اسے دیکھ نہ لیا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جویریہ کی خوبصورتی کا اعتراف کرتے ہوئے مزید کہا کہ میں جانتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اسے اسی نظر سے دیکھا کریں گے جیسے وہ مجھے نظر آتی تھی، لیکن تب تک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ تو سیاست میں دلچسپی تھی، نہ ہی ان کی سمجھ ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا فیصلہ خوبصورتی نہیں بلکہ حال ہی میں ان کی مفتوح کیے جانے والے قبیلے کی جانب سے پیش کی جانے والی مفاہمت کی درخواست کے باعث کیا تھا۔ یہ اتحاد اور قرابت کا اشارہ تھا، ایک ایسا اعلان تھا کہ جس کے تحت ماضی کی تلخیوں کو بھلانے کا اعادہ کیا گیا تھا، اور اگر بنو القمصت اب تک اسی اتحاد اور باہمی تعلقات سے انکار کرتے آئے تھے، اب آگے بڑھنے والے دوستی کے ہاتھ کو قبول کرنے کے لیے خوشی خوشی تیار تھے۔ شاید حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان معاملات کو خواہش اور ہوائے نفس کے پیمانے میں تولتی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائج سفارتی اور سیاسی طریقہ کار تھا، تاکہ ایک دن آپ علیہ السلام نے ایک بار پھر ایک نئی پسند کی شادی نہ کر لی، حالانکہ اس نکاح کے بعد بھی ان کی ہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے لے پالک بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے یہاں گئے، لیکن گھر میں صرف حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب موجود تھی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔